بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، میں ہوں مشتاق کھرل، اور اس وقت میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں وہ ایک بہت بڑے ماہر لسانیات، ایک نقاد، پروفیسر اور اس وقت کے بہت بڑے دانشور، سابقہ ریکٹر اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی تازہ ترین کتاب فیض کا تصور انقلاب بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن اس کتاب سے پہلے ان سے صرف ایک مختصر سا کوشچن پوچھنا چاہیں گے کہ پروفیسر صاحب جی، اردو ادب کے زوال کی موجودہ دور میں آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں؟ نظام تعلیم بنیادی جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ نظام تعلیم نہ صرف مساجد کا زوال آشنا ہے، مدارس کا بھی ہے اور یونیورسٹیوں کا بھی ہے۔ میں جب پرائمری اور مڈل کی جماعتوں کا طالب علم تھا اپنے گاؤں کے مڈل اسکول میں، تو ظہر کے وقت ہر روز مسجد میں جا کے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا ہوتی تھی۔ اچھا، اب وہاں کی جو یادیں ہیں ان میں یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھاتے وقت وہ ساتھ ساتھ شاعری کا سہارا بھی لیتے تھے، اور سعدی کی شاعری سب سے پہلے مسجد میں سیکھنا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے سہارے قرآن پاک کو سمجھانے کی کوششیں میرے تجربے میں ہیں بچپن کے۔ اب یہ ہے کہ نہ ہمارے بچے وہاں مسجد میں جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، انگریزوں کے غلام نہیں ہیں، اس لیے اسکولوں کا جو نصاب تعلیم ہے وہ اسلام شناسی کا بھی ایک ذریعہ ہے اور کردار سازی کا بھی ایک ذریعہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو نظام تعلیم کا یہ جو زوال ہے جس میں ادبیات، لسانیات اور اخلاقیات یعنی فلسفہ کہیں یونیورسٹیوں کی سطح پہ بھی پڑھایا نہیں جا رہا، آج کل نئی یونیورسٹیوں میں تو بالکل نہیں ہے۔ میں نے جب بی اے میں، ایف اے میں فلسفہ کی تعلیم حاصل کی تو اس زمانے کا مجھے یاد ہے کہ فلسفہ کی کتابیں دو ہوا کرتی تھی، ایک تھی ایتھکس، دوسری تھی لاجک۔ تو اخلاقیات بھی فلسفی کی تعلیم ہی سے نصیب ہوتی ہے، اخلاقیات کی درس و تدریس، اور کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، اور عقل سے کام لینا لاجک وہ بھی وہاں سے۔ تو اب نہ ہم اخلاقی پستی کو برا سمجھتے ہیں، ہاں ٹی وی پہ جو گفتگو ہوتی ہے اسے تھی، اور نہ ہم عقل سے کام لینا ضروری سمجھتے ہیں۔